اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ اعراف کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 138 سے اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک آقا مقرر کر دیجئے جیسا کہ ان کے آقا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقع تم لوگ بڑے ہی جاہل ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے فرعون کو ڈبو کر حضرت موسیٰ کی قوم کو ادھر سے پار کر کے گزار لیا دوسری طرف، تو وہاں آگے جاتے ہوئے ان لوگوں نے ایک قوم سے ان کا گزر ہوا تھا۔ وہ لوگ بتوں کی پوجا غلامی کر رہے تھے، یعنی وہ نظر و نیاز جس طرح کی وہ دین میں شامل کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بتوں سے مانگ رہے تھے، بتوں پر نیازیں چڑھا رہے تھے، ان پر باسیں دے رہے تھے۔ تو جیسے ان کا وہاں سے گزر ہوا تو ان لوگوں نے بھی وہ کوئی میلہ دیکھا، تو حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ ان کے آقا ہیں نا، یہ اپنی نظر و نیاز مانگنا یہ ان سے کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی آپ اس طرح کریں کہ کوئی ایک آقا مقرر کر دیں، ہم ان پر نظریں چڑھاوا کریں گے، ان سے مانگا کریں گے اپنی مرادیں۔ تو دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگ بڑا جہالت والا کام کر رہے ہو، کہ آپ جس طرح وہ بچہ نادان نہیں ہوتا، یہ تجہلون جو لکھا ہوا ہے یہ نادان ہے، مثلا جس کی سمجھ نہیں آتی، سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، تو وہ ان کو بات، حالانکہ انہوں نے دیکھا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ ہمارے سامنے کس طرح فرعون کو غرق کیا ہوا ہے، جو عذاب ان پر فرعون پہ آ رہے تھے ان کو پتہ تھا، لیکن پھر بھی لوگوں کی دیکھا دیکھی ان کا وہ ذہن وہاں چلا گیا۔ کیونکہ دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلی آیت میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ میں نے ان کو وارث بنانا ہے اور پھر یہ میں دیکھوں گا کہ یہ عمل کیسے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس طرح آزما رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی اپنی آزمائش ہے کہ وہ دیکھ کر پھر کیسے آزما رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کے پاس رسول بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ اس پر مائل ہو گئے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے مزید ان کو کہا، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام بالکل بے بنیاد ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ پھر ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ جس طرح بتوں پر یہ لگے ہوئے ہیں نا، ان سے مرادیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یہ کام جو ہے نا یہ تباہ کرنے والا ہے، یہ کام برباد کرے گا ان کو، اور اس کام کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ کسی کام کا کام نہیں ہے۔ تو یہی ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر آپ جس جس سے منتیں مانگ رہے ہو، جس جس پر نظر و نیاز چڑھا رہے ہو، چاہے وہ پیر ہو پیغمبر ہو، آپ اس کو کچھ بھی سمجھ لیں، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے کہ حضرت موسیٰ نے پھر ان کو مزید اور بھی سمجھایا، فرمایا کیا اللہ کے سوا کسی اور کو تمہارا آقا تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ ان کو مزید کہہ رہے ہیں کہ میری کیا ہمت کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہیں کوئی اور آقا میں بتاؤں کہ یہ آقا ہے، یا کوئی اور آقا بنا کر میں آپ کو کے لیے پیش کر دوں۔ تو جو انبیاء ہوتے ہیں نا،
وہ اس طرح کی جھوٹی بات نہیں کر رہے ہوتے جس طرح مولوی اور جھوٹے عالم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ انبیاء سیدھا راستہ بتائیں گے، صحیح راستہ بتائیں گے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طرح نہیں کہا ہے کہ میں آقا ہوں۔ آج کے لوگ کہہ رہے ہیں، آج کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ آیا تھا، سجدہ کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھ، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ صحیح احادیث ہے۔ انبیاء نہیں کرتے، نہ انبیاء نے خود کو آقا بنایا ہے، نہ وہ آقا خود کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ جھوٹی احادیث لوگوں نے گھڑی ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کی ہے تو قرآن اس سے خالی ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ خود ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے تجویز کر سکتا ہوں آپ کے لیے کوئی اور آقا اللہ کے سوا؟ اللہ ہی آقا ہے۔ اور حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے، یعنی آپ کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے، فوقیت دی ہے، جو تمام جہان میں لوگ رہ رہے ہیں ان پر آپ کے پاس پیغمبر بھیجا ہے، سمجھایا گیا ہے آپ کو، اور آپ جو ہے نا وہ بتوں کو دیکھ کے ان کے پیچھے لگ پڑے ہوئے ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ لوگوں کو بس دکھاوا نظر آتا ہے، یہ چیزیں کام کی نہیں ہوتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یاد کرو کہ جب فرعون والے تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ یعنی پھر وہ وقت یاد دلایا جا رہا ہے ان کو کہ جب آپ کو فرعون والے آپ کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، اور اس سے بچا کر آپ کو نکالا گیا ہے، وہاں بھی آپ کی بڑی بھاری آزمائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی کہ آپ کے سامنے آپ کے بیٹوں کو قتل کر لیتے تھے اور آپ کی عورتوں کو چھوڑتے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، 10 راتیں مزید ان سے ملا کر 30، ان کو 40 رات کا کر دیا۔ یعنی ان پر 10 راتیں اللہ تعالیٰ نے اور مزید اضافہ کیا، اضافہ کر کے وہاں 40 راتوں کو پورا کر دیا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام کرنا، ان کا خیال رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا، ان کو سمجھاتے رہنا، اور فاسق لوگوں یعنی بد نظم جو راہ سے ہٹ جاتے ہیں لوگوں کی راہ پر عمل مت کرنا۔ یعنی لوگ آپ کو کوئی اور ایسی باتیں کہیں جو آپ دین سے دوری پہ ہو جاؤ، ایسے لوگوں کی راہ پر آپ نے عمل نہیں کرنا۔ پھر جب آئے موسیٰ ہمارے پاس مقرر کردہ وقت پر اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے، تو التجا کی موسیٰ نے، اے میرے رب مجھے توفیق بخشیں کہ میں تجھ کو دیکھ سکوں۔ اللہ نے، مجھے تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن دیکھو اس پہاڑ کی طرف، اگر وہ قائم رہ گیا اپنی جگہ پر تو تم بھی مجھے ضرور دیکھ سکو گے۔ چنانچہ جب تجلی کی اللہ نے پہاڑ پر تو کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا اسے تو کہنے لگے، پاک ہے تیری ذات، میں توبہ کرتا ہوں تیرے حضور، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مقرر کردہ وقت پر آیا پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، بات چیت کی، تو اس کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو اس حضرت موسیٰ نے التجا کیے کہ اللہ
مجھے اپنا آپ دکھا دیں کہ آپ کیسے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا کہ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، یعنی دیکھنے کے لیے بھی ایک قوت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا کسی کو وہ اس کو دیکھ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اس پہاڑ کو دیکھ لیں، اگر یہ صحیح سلامت رہا جیسے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو پھر تم بھی دیکھ سکو گے، ورنہ نہیں دیکھ سکتے۔ ابھی حضرت موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک ڈال دی ہے اس پہاڑ پر، جس طرح وہ کوئی پردے کے پیچھے کوئی جھلکتا ہے، ایک جھلک ڈال کے ہٹ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک لگائی ہے پہاڑ پر تو پہاڑ جو ہے پورا پورا ریزہ ریزہ ہو گیا، پھٹ پڑا، وہ برداشت نہیں کر سکا اللہ تعالیٰ کی جھلک کو۔ اور جو حضرت موسیٰ جو پہاڑ کو دیکھ رہے تھے وہ اس پہاڑ کے پھٹنے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب بے ہوش ہو گئے اور بعد میں جب ان کو ہوش آیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں، فرمایا اے موسیٰ بے شک میں نے منتخب کر لیا ہے تمہیں تمام لوگوں پر اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے لیے، یعنی یہ تمام لوگوں پر میں نے تمہیں اپنا پیغمبر بھی بنایا ہے اور آپ سے کلام بھی کیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی سے کلام نہیں کیا تھا۔ سو تھام لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور ہو جاؤ شکر بجا لانے والوں میں، یعنی جو چیزیں میں تمہیں بتا رہا ہوں دے رہا ہوں ان کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑ لینا اور شکر بجا لانا، ان کو طریقے کو اختیار کر لینا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور لکھ دی ہم نے اس کے لیے تختیوں پر ہر طرح کی نصیحت اور ہر چیز کی تفسیر، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تختیاں عطا کی تھی جس پر اس پر نصیحتیں لکھی ہوئی تھی کہ آپ لوگوں نے کیا کیا کام کرنے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں سو پکڑ لو اسے مضبوطی سے، یعنی جو آپ کو میں کام بتا رہا ہوں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور حکم دو اپنی قوم کو کہ وہ عمل کریں اس کی اچھی باتوں پر، یعنی جو کام میں بتا رہا ہوں ان باتوں پر اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ عمل کریں۔ یہ جو قرآن ہے یا وہ جو تورات تھا جس کو حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، ان میں عمل کرنے کے لیے باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں پیروں اور پیغمبروں کو پکڑ لو، نہیں، ان کاموں کو پکڑ لو کہ وہ جو کام بتا رہے ہیں۔ ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں نافرمانوں کا گھر، یعنی وہ لوگ جو ان پر عمل نہیں کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، ان کے گھر دکھاؤں گا، وہ بندے دکھاؤں گا میں ان قریب کہ وہ کون سے بندے ہیں اور وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں کام۔ تو لہٰذا ناظرین ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 145 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 146 سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔